اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ آج آپ کے سامنے سورہ نور ہے، قرآن کریم کی 24ویں صورت ہے۔ اس کی کچھ آیات آپ کے سامنے یہ پردے کے بارے میں ہے، یہ آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ سورہ نور کی 26ویں آیت ہے، سے شروع ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، لا تدخلوا بیوتا، نہ داخل ہو جاؤ گھروں میں، غیر بیوتکم، یعنی اپنے گھر کے علاوہ لوگوں کے گھروں میں نہ گھسو۔ لا تدخلوا بیوتا، نہ داخل ہو گھروں میں، غیر بیوتکم، اپنے گھر کے علاوہ، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم سے اجازت نہ لے لو، یعنی دروازہ کھڑکا کے اجازت لو۔ حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم اجازت نہ لے لو۔ وتسلموا علی اہلہا، اور ان کو سلام بھی کر لو۔ ذالکم خیر لکم، اس میں تمہارے لیے بہتری ہے، یعنی دوسروں کے گھر میں جانے کے لیے اجازت بھی لو اور ان کو سلام بھی کرو۔ اس میں ذالکم خیر لکم، اس میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ لعلکم تذکرون، تاکہ تم بھلائی پر ہو جاؤ، نصیحت پر ہو جاؤ۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا، پس اگر اس میں نہ کوئی پاؤ، یعنی نہ جواب آئے، فِيهَا أَحَدٌ، اس میں کوئی، فَلَا تَدْخُلُوهَا، پس نہ داخل ہو جاؤ، یعنی گھر سے جواب نہ آ جائے تو داخل نہ ہو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا، پس اگر نہ پاؤ اس میں کوئی، أَحَدٌ کوئی، فَلَا تَدْخُلُوهَا، پس نہ داخل ہو جاؤ، نہ داخل ہو، حتیٰ یؤذن لکم، یہاں تک کہ تمہیں اجازت مل جائے۔ وَإِنْ قِیلَ، اور اگر تمہیں کہا جائے، لَکُمْ ارْجِعُوا، کہ لوٹ جاؤ، یعنی کوئی گھر میں نہ ہو تو کہیں گے، گھر والے کہیں گے لوٹ جاؤ۔ وَإِنْ قِیلَ لَکُمْ ارْجِعُوا، اگر تمہیں کہا جائے لوٹ جاؤ، فَارْجِعُوا، پس لوٹ جاؤ۔ هُوَ أَزْکَىٰ لَکُمْ، اس میں تمہارے لیے پاکیزگی ہے، اس میں تمہارے لیے پاکیزگی ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، علیم، ان کو دیکھ رہا ہے، جانتا ہے وہ۔ لیس علیکم جناح، نہیں تم پر کوئی گناہ، ان تدخلوا، کہ داخل ہو، بیوتا غیر مسکونۃ، ایسے گھروں میں جس میں کوئی سکونت نہیں، فیہا متاع لکم، جس میں تم نے اپنا سامان رکھا ہو، یعنی گیرج وغیرہ دوسری اس طرح کی چیزیں، جہاں تمہارا سامان ہو اور اس میں کوئی رہتا نہ ہو۔ لیس علیکم جناح، نہیں تم پر گناہ، ان تدخلوا بیوتا، کہ داخل ہو اس گھر میں، غیر مسکونۃ، جس میں کوئی نہیں رہتا، فیہا متاع لکم، اس میں تمہاری کچھ ضرورت کی چیزیں ہوں۔ واللہ یعلم ما تبدون ما تکتمون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، یعلم، جانتا ہے، ما تبدون، جو چھپاتے ہو، جو ظاہر کرتے ہو، ما تبدون، جو ظاہر کرتے ہو، ما تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو۔ کل للمؤمنین، ابھی آگیا، کل للمؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے، کل للمؤمنین، مومنوں سے کہیں، یغضوا من ابصارہم، نیچی رکھیں اپنی نگاہیں، یغضوا، نیچی کریں، من ابصارہم، اپنی نگاہیں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ذالک ازکیٰ لہم، اس میں ان کے لیے بہتری ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور پھر اللہ تعالیٰ، ذالک ازکیٰ لہم، اس میں ان کے لیے پاکیزگی ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ خبیر، دیکھ رہا ہے، جانتا ہے، خبردار ہے، بما یصنعون، جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ یہ تو مومنوں کے، مردوں کے لیے ہو گیا۔ اب عورتوں کا ذکر آ رہا ہے، کل للمؤمنات، کہہ دیجیے مومن عورتوں سے، یعنی اہل مومنہ کا آیا کہ آدمی، انسان، مرد جو ہیں، کل للمؤمنین یغضون من ابصارہم، کہیں مومنوں سے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی۔ ذالک ازکیٰ لہم، اس میں ان کے لیے بہتری ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور پھر اللہ تعالیٰ خبیر، دیکھ رہا ہے، جانتا ہے، خبردار ہے، بما یصنعون، جو کچھ وہ
جو کچھ کر رہے ہیں۔ اب عورتوں کو آ گیا کل للمؤمنات، کہہ دیجیے مومن عورتوں سے یغضضن من ابصارہن، کہ وہ بھی نیچی رکھیں، یغضضن ابصارہن من ابصارہن، کہ وہ اپنی نگاہیں وہ بھی نیچے رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور حفاظت کریں اپنے شرمگاہوں کی، وَلَا يُبْدُونَ زِینَتَهُنَّ، اور نہ ظاہر ہونے دیں اپنی زینت، إِلَّا مَا ظَهَرَ، مگر جو کچھ ظاہر ہے بالکل، جو جس پر کوئی وہ نہیں، لا یبدین، نہ ظاہر کریں، زینتہن، اپنی زینت، یعنی عورتوں کی زینت جو ہے، الا ما ظہر، مگر جو ظاہر ہو جائے، منہا، اس میں سے، وَلْيَضْرِبْنَ، اور پھر لگائے رکھیں، بِخُمُرِہِنَّ، اپنے چادریں، اپنی اوڑھنیاں، علی جیوبہن، اپنے سینوں پر، وَلْيَضْرِبْنَ، اور لگائے رکھیں، بِخُمُرِہِنَّ، اپنی چادریں، علی جیوبہن، اپنے سینوں پر، وَلَا یُبْدِینَ، اور نہ ظاہر کریں، زینتہن، ان کی زینت، الا لبعولتہن، مگر ان کے جو خاوند ہیں، او آبائہن، یا ان کے باپ پر، او آبائے، اپنے باپ پر، او آبائہن، یا اپنے باپ پر، او آبائے بعولتہن، یا ان کے خاوندوں کے، آبائے بعولتہن، خاوندوں کے باپ کے سامنے، او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے سامنے، او ابنائے بعولتہن، یا اپنے خاوندوں کے بیٹوں، یعنی پہلے بیٹے بھی ہو سکتے ہیں، او ابنائے بعولتہن، یا اپنے خاوند کے بیٹوں سے، او اخوانہن، اور اپنی بہنوں سے، بھائیوں سے، او بنی اخوانہن، اور جو بھانجے ہیں ان کے، نئے بھتیجے ہیں، او بنی اخواتہن، اور بہنوں کے جو بیٹے ہیں وہ بھانجے، اور نسائہن، اور دوسری عورتوں پر، او ملکت ایمانہن، یا جو ان کے ملازم ہوں، یعنی مرد جو گھروں میں رہتے ہیں، او التابعین، اور ایسے لوگ جو غیر اولی الارباط، او التابعین، وہ جو غیر اولی الارباط، جن کو یہ علم ہی نہیں، من الرجال، مردوں میں سے، او الطفل، اور عورتوں میں سے، لم یظہروا، جن پر نہیں واضح، علی عورات النساء، عورتوں کی جو ہے وہ فرق، ولا یضربن، اور نہ ہی اپنے پاؤں ماریں، بارجلہن، اپنے پاؤں، لیعلم، تاکہ یہ ظاہر ہو جائے، ما یخفین من زینتہن، کہ وہ ظاہر ہو جائے جو ان کے زینت ہے، اتوبوا الی اللہ جمیعا، اور توبہ کرو اللہ سے، اللہ کے احکام مانو، وتوبوا الی اللہ جمیعا، اور اللہ کے احکامات کی پابندی کرو، ایھا المؤمنون، اے مومنو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو یہ تو ہو گیا مومنوں اور مردوں اور عورتوں کے لیے یہ حکم ہو گیا کہ وہ اپنے جسموں کو ڈھانپے رکھیں اور اپنی نگاہیں نیچے رکھیں۔ تو اس طرح سے آگے اس میں آ رہا ہے، اسی سورہ میں ہے، تو سورہ نور میں ہے یہ سورہ، بیسیکلی تو اس میں آئی کہ حضرت یہ ان پر تہمت لگا دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگانے سے یہ ان کی برات میں نازل ہوئی ہے۔ تو اس میں یہ پابندی ہے، یہ جو آ گئی، یہ کہ کس طرح سے یہ عورتوں کو پابند رہنا ہے، اپنے آپ کی حفاظت کرنا ہے، اپنے پردے کی حفاظت کرنا ہے۔ تو اس طرح سے پھر آگے بھی ایک جگہ آیا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی آسمانوں کا نور ہے، اسی میں ہے کہ اللہ کا نور ہے آسمانوں میں، اور اسی کے نور سے ساری کائنات روشن ہے، اسی کے کائنات روشن ہے۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسول النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین۔